بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی۔ تمام تعریفیں ذات حق کے لیے ہیں۔ جستجو کا سفر ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے بے نامی کی توہین نے تلاش ذات کے سفر پر آمادہ کیا۔ اس سفر کے دوران اسے پتہ چلا کہ وہ روحانی طور پر بھی اپنی شناخت کھو چکا ہے۔ اس نے اپنے آئینے میں دنیا کو ڈھونڈنا چاہا۔ اس پر منکشف ہوا کہ وہ عبداللہ ہے، مگر عبد کہاں ہے؟ یہ انکشاف اسے روحانی کرب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ شہر ملکوں اپنی روحانی شناخت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور بالآخر جان پاتا ہے کہ عبد ہونے کے لیے انسان ہونا، اپنی میں کو فنا کرنا ضروری ہے۔ جستجو کا سفر ایک داستان ہے اس مسافر کی جس کے راہ پر اپنی سمت بار بار تبدیل کرتے رہے۔ یہ کہانی ہے ایسے کردار کی جس کا مقصد خواہشوں کا حصول رہ گیا۔ یہ قصہ ہے ایک غریب کا جس پر معاشرے نے ترقی کے سارے دروازے بند کر دیے۔ یہ سرگزشت ہے اس شفتہ سر کی جس کے عزم کے سامنے کچھ نہ ٹھہر سکا۔ یہ فریاد ہے اس مفلس کی جس پر زندگی ممنوع کر دی گئی۔ یہ کتھا ہے اس دیوانے کی جس کی دیوانگی اسے اپنے رب تک لے گئی۔ یہ دہائی ہے ایک عبداللہ کی جسے سب کچھ مل گیا سوائے اپنے رب کے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب نے مل کر لکھی ہے۔ یہ روداد ہے اس پنچھی کی جو دنیا گھوم کے بھی قید تھا۔ یہ ایک سفر نامہ ہے اس خانہ بدوش کا جو روح کی منزل ڈھونڈتا رہا، جو اس کے لیے بے قرار تھا، جو سب کو قرار دیتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو ایک ایسے بشر سے متعارف کروائے گی جو انسان بننا چاہتا تھا، ایک ایسا مالدار جو روز بھیک مانگتا تھا، ایک عنوان ایسے مضمون کا جو آنسوؤں سے لکھا گیا، ایک توبہ ایسے گناہگار کی جس کے گناہ ادھورے رہ جاتے تھے۔ یہ کہانی اس کشمکش کا نام ہے جو ساری زندگی چلتی ہے، ایک معرکہ ہے جو سر ہو کے نہیں دیتا، ایک فتنہ ہے جو نئے روپ میں نکلتا ہے، ایک دعا ہے جو پوری نہیں ہوتی، ایک امید ہے جو قائم ہے، ایک آس ہے جو مرنے نہیں دیتی، ایک چبھن ہے جو جینے سے روکتی ہے۔ اپنے من کی دنیا کو آئینے میں دیکھنے کا دل چاہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ محترم ناظرین، چلیے شروع کرتے ہیں جستجو کا سفر۔ دھوپ کی تمازت میں جلتے ہوئے اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے زرعی گاؤں میں زندگی ہمیشہ کی طرح سسکتے ہوئے گزر رہی۔ دوپہر کا وقت، مئی کا مہینہ، کچے راستوں پر جانور تک نظر نہیں آتے تھے۔ ایسے میں فضل دین اور فضلو ایک گھر سے دوسرے گھر بھاگا جا رہا تھا۔ آج فضلو کے گھر میں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ اس سے پہلے 4 بار یہ دن آیا مگر فضلو کا کوئی بھی بچہ 1 سال کی عمر تک نہ پہنچ سکا۔ کمزوری اور بیماری اپنی جگہ، مگر سب سے بڑی وجہ ماں اور بچے کو خوراک کا نہ ملنا تھا۔ فضلو گاؤں کے ذمہ دار جسے سب وڈیرا سائی کے نام سے جانتے تھے، ان کے پاس ایک معمولی ہاری کی ملازمت کرتا تھا۔ تنخواہ وغیرہ تو کچھ نہیں، بس ڈیرے سے کچھ اناج اور سال میں 2 مرتبہ پرانے کپڑے مل جاتے تھے جو فضلو کی کل کمائی تھی۔ وڈیرا سائی کبھی خوش ہو کر کچھ پیسے دے دیں تو ان کی مرضی، لیکن ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ دن بھر وڈیرا سائی کے کھیتوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال اور ان کی ایک آدھ جھوٹی تعریفیں فضلو کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ آج فضلو کی پریشانی کا سبب متوقع ولادت تھی، کیونکہ نہ تو گھر میں کھانے کا کچھ تھا اور نہ ہی نومولود کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا، نہ ہی دوا کا انتظام تھا اور نہ دائی یا ڈاکٹر کی دستیابی کہ مفت میں اس دوپہر میں کون آئے۔ چچا فضلو ایک گھر سے دوسرے گھر اس آس پہ جا رہا تھا کہ شاید کوئی مالی مدد میسر ہو جائے، مگر گاؤں میں تو سب کا حال ہی ایک جیسا تھا۔ وڈیرا سائی شہر گیا ہوا تھا اور ڈیرے میں بیٹھے اس کے چیلوں سے کچھ مانگنے یا الجھنے کا سوچ کر ہی چچا فضلو کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ خیر، اس کشمکش اور سوچوں کی ادھم پیل میں فضلو کو پڑوس کی عورتوں سے جو گھر میں آئی ہوئی تھی ایک بیٹے کی نوید ملی۔ فضلو بیچارہ اس سوچ میں کہ اب آگے کیا ہوگا صرف ایک مصنوعی ہنسی ہی چہرے پر لا سکا، اور کچھ سمجھ نہ آیا تو چچا فضلو گاؤں کی اکلوتی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور عرض کی، مولوی صاحب آج گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی بھلا سا نام بتا دیں رکھنے کو، مگر نام ایسا ہو کہ بچہ بچ جائے، کہ 4 اس سے پہلے کہ جلدی ہی مر گئے۔ یہ کہہ کر فضلو فرتے عقیدت سے مولوی صاحب کے ہاتھ آنکھوں پر لگا کر چومنے لگا۔ مولوی صاحب گویا ہوئے، فضلو دیکھ ایسی خبر بغیر مٹھائی کے نہ لایا کر، اور اب تو تیرے بچے کی زندگی کے لیے دعا بھی مانگنی پڑے گی، کوئی تعویذ اور چلہ بھی لگانا ہوگا، تو تیری غربت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے 50 روپے میں یہ کام ہو جائے گا، جا شابش بھاگ کے مٹھائی اور پیسے لے آ۔
تب تک میں کوئی موضوع نام سوچ لوں حساب کتاب لگا کے۔ فضلو نے روحانسی ہنسی میں جواب دیا، مولوی صاحب میرے پاس تو پوٹی کوڑی نہیں، سائیں شہر گیا ہوا ہے، بس نام بتا دو اللہ بھلا کرے گا۔ مگر مولوی صاحب پر اس کا کوئی اثر نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ کہنے لگے تو جب تک بیٹے کو بے نام ہی رکھ، شاید دنیا میں اور دین میں بھی بے نام ہی رہ جائے۔ اتنا کہہ کر مولوی صاحب منہ پھیر کر تسبیح کرنے لگے اور فضلو بیچارہ کچھ دیر تو ان کی 1000 دانوں کی تسبیح ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھا رہا، پھر مایوس ہو کر چلا آیا۔ بے نام اور مولوی صاحب کے جملے فضلو کے دل کے آر پار ہو گئے۔ اس رات فضلو سو نہ پایا، بس روتا رہا اور اپنے صحن کی چارپائی پہ پڑا، پتہ نہیں آسمان کو تکتے ہوئے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ اللہ سائیں، یہ مولوی صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا بے نام رہ جائے گا، اور میرے نام والے اللہ میری لاج رکھ، اسے زندگی دے، نام دے، اس کا خیال رکھ، ہم پر رحم کر، ہم پر فضل کر، میرے مالک آج یہ بے نام تیرے نام کرتا ہوں۔ جیسے تیسے دن گزرتے گئے، دن ہفتے، ہفتے مہینے اور مہینے سال بنتے چلے گئے۔ فضلو دن رات سائیں کی سیوا کرتا اور کچھ وقت مل جاتا تو اس میں اپنے بیٹے سے کھیلتا۔ آج اس کا بیٹا لگ بھگ 8 سال کا ہو گیا تھا، نام کچھ نہیں رکھا تھا، کوئی چھوٹا بولتا، کوئی فضلو کا فضلو تو کوئی منا۔ منّے نے 2 سال کی عمر میں ہی بولنا سیکھ لیا تھا اور دماغ کا بہت تیز تھا، اس میں عام بچوں والی کوئی بات نہیں تھی، نہ زیادہ بولتا تھا، نہ کھیلنے سے کوئی دلچسپی، نہ کھلونوں کا شوق، نہ کھانوں سے رغبت، دے دیا تو کھا لیا ورنہ مانگا کبھی نہیں۔ فضلو اپنے منّے کو وڈیرا سائیں کے پاس اکثر لے جایا کرتا تاکہ اس کی سرپرستی رہے۔ منا جب بھی سائیں سے ملتا بہت سوال پوچھا کرتا تھا، اور سوالوں کی یہ تکرار نہ تو فضلو کو بھلی لگتی تھی اور نہ ہی سائیں کو۔ کبھی کبھار سرزش تو کبھی ڈانٹ تو کبھی مار، یہ منّے اور سائیں کے درمیان روز کی بات ہو گئی۔ ایک دن فضلو بجلی نہ ہونے کے سبب آدھی رات کو بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے نصیب کا ماتم کر رہا تھا۔ منا اٹھ گیا اور کہنے لگا، بابا آپ جلی کٹی کیوں بولتے رہتے ہو؟ منّے میں دکھی جو رہتا ہوں۔ یہ دکھ کیا ہوتے ہیں؟ بیٹا دکھ ایسی چیز ہے جو صرف غریبوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ دیتا کون ہے؟ امیر؟ کیوں؟ انہیں خوشی ملتی ہے شاید دکھ دے کر غریبوں کو۔ تو امیروں کو دکھ کون دیتا ہے؟ پتہ نہیں، تو بکواس بند کر اور سو جا۔ بابا تو خوشی کیا ہوتی ہے؟ کیسی دکھتی ہے؟ جو امیروں کے چہروں پر ہوتی ہے جب وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو پودوں کی خوشی کیسی ہوتی ہے اور جانوروں کی؟ بیٹا جانوروں کی خوشی ان کے اچھلنے کودنے میں ہے اور پودوں کی خوشی ان کے پھولوں میں۔ پھر بابا ہم پھولوں کو توڑ کیوں لیتے ہیں؟ فضلو نے ہمیشہ کی طرح منہ بگاڑا اور کروٹ بدل کے سو گیا۔ صرف فضلو ہی نہیں، پورا گاؤں منّے کے روز روز کے سوالوں سے تنگ تھا۔ پنچایت کے بڑے بڑوں نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ دیکھ فضلو، تو جب ملنے آوے تو اس شیطان کو ساتھ نہ لایا کر، یہ اول فول بکتا رہتا ہے اور ہمارا وقت برباد کرتا ہے۔ مسجد کے مولوی صاحب کو تو منّے سے جیسے اللہ واسطے کا بیر تھا، شاید وہ اپنی مٹھائی کا غم بھول نہیں پائے تھے، یا منّے کے ہر وقت کے سوالات نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اگر منّے کے گاؤں بھر میں کسی سے دوستی تھی تو وہ تھے دینو چاچا۔ نام تو ان کا دین محمد تھا، مگر سب لوگ انہیں دینو چاچا کہہ کر بلاتے تھے۔ کوئی 60 کے لگ بھگ ہوں گے یا شاید 55 کے، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ کچھ سال پہلے نہیں کہاں سے اس گاؤں میں آئے تھے اور یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ کبھی موچی کا ٹھیا لگا لیتے تو کبھی آم بیچتے نظر آتے، کبھی حجام بن جاتے تو کبھی سبزی فروش۔ ایک بے ضرر سے بزرگ تھے، کم گو تھے، لہٰذا لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ منّے کو جب بھی وقت ملتا گھر اور ڈیرے کے بے شمار چھوٹے چھوٹے کاموں سے تو وہ چاچا دینو کے پاس جا بیٹھتا۔ آج دینو چاچا گاؤں سے ذرا ہٹ کے کنویں کے پاس اپنے روایتی طرز پر خلاؤں میں کھویا ہوا تھا کہ منا آ گیا۔ دینو چاچا میری بات سن بھی لینا۔ ہاں کیا ہے منّے، کیوں تنگ کرتا ہے؟ چاچا تو یہ روز نئے کام کیوں کرتا ہے؟ کوئی ایک کام کر لیا کرنا ٹک کر کے۔ چاچا نے منّے کو گھورا کیونکہ سوال اس کی عمر سے بڑا تھا۔ وہ بولا، دیکھ منّے، یہ جو روٹی روزی ہوتی ہے نا وہ اللہ دیتا ہے، یہ کام کاج تو وسیلہ بہانہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کام میں میرا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے تو دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ اب میں خود کما کے کھا سکتا ہوں، اور میرا جو رشتہ ہے اپنے اللہ سے وہ ٹوٹنے لگتا ہے تو میں وہ کام چھوڑ دیتا ہوں۔ او چاچا کیا بول رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہ آوے، چل چھوڑ، یہ بتا میرا نام کیا ہے؟ سب مجھے منا کہتے ہیں، اب میں کوئی منا تھوڑا ہی ہوں، 8 سال کا جوان ہو گیا ہوں، کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہوں بابا کا، تو میرا بھی نام ہونا چاہیے۔ اور چاچا میں کون ہوں؟
मुन्ने हम सब अल्लाह के बंदे हैं और मैं भी और तू भी, तू अपना नाम अब्दुल्ला रख ले। ये सुनकर मुन्ने की आंखों में चमक आ गई और फौरन चीखता हुआ भागा, मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अब्दुल्ला हूँ, मेरा नाम है अब्दुल्ला। घर पहुंचकर जब ये नाम माँ और बाप को बताया तो उन्हें गलती का एहसास हुआ कि नाम तो वो रखना ही भूल गए। बहुत चाहा कि मुन्ने का नाम वडेरा साईं से रखवाएं, शायद इसी बहाने कोई ताकतवर सहारा मिल जावे, और गांव की रीत भी यही है। मगर मुन्ने को तो अब्दुल्ला का भूत ऐसा चढ़ा कि माँ बाप को हार मानते ही बनी और यूं फजलू का मुन्ना अब्दुल्ला करार पाया। नाज़रीन, इस्लामी वाक़यात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगज़ीदा बंदों के हालात के बारे में आपको हसनैन टीवी से मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहें नई से नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। लाइक और शेयर भी करें ताकि आपके हल्के अहबाब में लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और सारा ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम।